فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی زوردار مضبوط قسمیں، اگر آپ حکم دیں ان کو کہنے لگے کہ البتہ ضرور نکال دیں، اگر آپ حکم دیں ان کو البتہ ضرور نکلیں گے وہ. فرما دیجئے کہ نہ قسمیں اٹھاؤ تو فرما برداری ہے معروف طریقے. بے شک اللہ پاک خبردار ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہیں. فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. بس اگر تم پھر گئے اطاعت سے روگردانی کی، بس بے شک اس پیغمبر کے ذمے وہ چیز ہے جو اٹھوائی گئی اس سے، اور تمہارے ذمے وہ چیز ہے جو تم سے اٹھوائی گئی. اور اگر اطاعت کرو گے تم اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صرف واضح طور پر پہنچا دینا. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کا ذکر کیا. ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو جب دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور میں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، فرمایا فأولئک هم الفائزون، کامیاب لوگ یہی. آج کے درس میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا. منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ خام خواہ قسمیں اٹھاتے. قسم اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول اور خام خواہ قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے علاوہ قسم کسی اور کی اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ فلانے کی قسم، تیرے باپ کی قسم یا تیرے پیر کی یا فلانے، یہ ایسی قسمیں ہیں جو بالکل ناجائز ہیں. قسم اٹھانی بھی ہو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی فیصلہ ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو جو قسم کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، اس کے علاوہ قسم اٹھانے کی اجازت نہیں. من احلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، بعض قوموں میں یہ عادت ہے کہ ہر بات پہ قسم اٹھانی ہے. اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، اللہ کی قسم یہ بات ایسے، تو خام خواہ سے قسمیں اٹھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. پہلے دور میں کہتے ہیں بزرگوں کو، بعض لوگوں کو شیطان نظر آ جاتا تھا. تو ایک اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے کہا کہ شیطان مجھے ملے گا نا موت سے پوچھوں گا. شیطان سے ایک دن ملاقات ہوگی تو شیطان کو انہوں نے کہا کہ یار میں نا تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا عجیب تیری فرمائش ہے، آج تک تو یہ فرمائش مجھے کسی نے نہیں کی کہ تم
جیسا بننا چاہتا ہے تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا بس میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا طریقہ اختیار کروں، کیا کروں کہ تیرے جیسا شیطان بن جائے؟ شیطان نے کہا میرے جیسا بننا ہے تو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس دو کام کر لو، بس میرے جیسے بن جاؤ۔ پہلا کام یہی ہے کہ سچی جھوٹی جو بات جو بس قسم اٹھانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قسم۔ اور جو بات بھی کرنی ہے اس پر قسم اٹھانی ہے، جو بات بھی کرنی ہے قسم اٹھانی ہے، سچی ہو جھوٹی ہو بس قسمیں ہی اٹھانی ہے۔ میرے جیسے بن جاؤ گے، شیطان بن جاؤ گے۔ دوسرا کام ہے نماز میں سستی کرنی ہے۔ یہ دو کام کر لو شیطان بن جاؤ گے۔ شیطان بننا کون سا مشکل ہے؟ تو بہرحال قسمیں اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قسم ایک مجبوری کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیصلہ ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ملزم کے اوپر جو ہے قسم ہے کہ وہ قسم اٹھائے، اور قسم بھی صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، اس کے علاوہ قسم نہیں۔ اور قسم بھی وہی اٹھائے گا جو ملزم ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے اندر رواج ایک غلط چل پڑا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو، فیصلہ بھی ہو، ملزم کو کوئی نہیں کہتا قسم اٹھاؤ، کہتے جی فلانا بندہ جو ہے نا قسم اٹھا لے، ہم جو ہے نا فیصلہ مان لیں۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو نہیں کہتے قسم اٹھاؤ، قسم اسی کے اوپر ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ منافقین کی نشانی بتلائی ہے کہ خام خواہ قسمیں اٹھانا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس تم جو ہے معروف طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرو، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے اور قسمیں اٹھا کر کہتے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہوتے تو یہ آ جاتے، کہتے اللہ کے رسول آپ سے نا کوئی خاص بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کر لو، کہتے نہیں جی اللہ کے رسول علیحدہ ہو کر ہماری بات تھوڑی ضروری بات ہے اور خصوصی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے جاتے، وہاں پر جا کر کہتے نہیں اللہ کی قسم ہمیں نا آپ سے بڑا پیار ہے، ہم کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ ہم نے کہا حضرت سے پوچھنے کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خوش ہیں، بس اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ صرف خام خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، آپ کو خام خواہ پریشان کرنے کے لیے ایسے کام اور حرکتیں کرنا اور قسمیں اٹھانا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ جی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، تمہارے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو استاد محبت رسول کی محبت تو اسی کو ہے جو رسول کی بات مانتا ہے، بس اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے۔ محبت کے طریقہ، محبت کی بات تو یہی ہے۔ بات ایک بھی نہ مانے اور سارا دن کہتا رہے مجھے محبت ہے، بات ایک ماننے کو تیار نہ ہو، اپنی مرضی کرے، تو یہ محبت تو نہیں ہے، یہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن اللہ پاک دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلے کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کل اس ترجمے کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق۔